بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم تشکیل پاکستان کا چوتھا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے سبق کی ہم نے ریڈنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے سبق کو اہم نکات کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تھا ہندوستان میں مسلم معاشرے کا زوال اور اصلاح احوال کے لیے مذہبی اور غیر مذہبی طاقتوں کا کردار۔ اب وہ کردار ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے۔ اب یہاں سے ہمارے سبق کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی 20ویں صدی میں جو بھی تبدیلی واقع ہوئی، یعنی سیاسی تبدیلی جو آئی، اس سیاسی تبدیلی کی روشنی میں مسلمانوں نے اپنے کردار کا تعین جو ہے وہ کس طریقے سے کیا۔ پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اہم نکات کے حوالے سے بات کریں گے۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کو سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملک کی سیاست سے الگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی یعنی خراب ہونے لگی۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، جب ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی، یعنی ہندوؤں نے انگریزوں کی سرپرستی میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی، اور ایک انگریز A.O. ہیوم جو ہے اس نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، جس میں زیادہ تر ہندو جو ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں حصہ لینے سے روکا، لیکن وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان جو کہ اپنی تعلیمی ترقی میں مصروف تھے اور اپنے آپ کو ہر پہلو سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب آہستہ آہستہ سیاست میں بھی قدم رکھیں۔ وقت کا تقاضا یہ اس لیے تھا کہ جیسے ہی 20ویں صدی شروع ہوئی، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی تبدیلیاں آنے لگی۔ سب سے پہلے جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا، اور جاپان انہوں نے چونکہ برطانیہ کے مقابلے میں فتح حاصل کر لی، تو ہندوؤں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی اگر کوشش کریں تو ہم اپنے لیے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں۔ اصل میں ہوا یوں کہ تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی۔ تقسیم بنگال سے مراد یہ ہے کہ 1905 میں ہندوستان کا صوبہ بنگال، جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ تھا رقبے کے اعتبار سے، انگریزوں نے انتظامی بنیادوں پر اس کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ انتظامی امور کو بہتر کیا جائے۔ مشرقی بنگال میں مسلم اکثریت تھی اور مغربی بنگال جو ہے اس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ جیسے ہی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہ مسلمانوں کو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے اور مسلمانوں کو ملازمتوں میں، تعلیم میں حصہ ملنے لگا۔ ہندو جو ہیں وہ اس بات کو انہوں نے پسند نہ کیا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات پر یہ سٹینڈ لیا کہ اس کو یہ جو تقسیم کی گئی ہے، اس تقسیم کو ختم کیا جائے، اور ان کے احتجاج پر ہندو جو ہیں، انگریز جو ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ان کے قائل بھی ہو گئے کہ واقعی اس تقسیم کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی پریشانی کی بات تھی، اور اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا
کہ وہ اپنے تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یعنی ایک تو تقسیم بنگال جو ہے اس کے خلاف ہندوؤں کے احتجاج کی وجہ سے، اور دوسرا ہندوؤں کا رویہ اردو زبان کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اور اس میں انگریزوں کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ اینتھونی میک ڈونلڈ جو ہے وہ ایک شخص جو کہ صوبہ بہار میں کلیکٹر تھا، اس نے ہندی زبان جو ہے وہ صوبہ بہار میں قانوناً نافذ کر دی۔ پھر جب وہ یو پی کا گورنر بنا تو وہاں بھی ہندی زبان اس نے رائج کر دی، اور رسم الخط جو ہے وہ بھی فارسی رسم الخط کے بجائے دیوناگری رسم الخط بنا دیا۔ اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ نواب محسن الملک جو کہ علی گڑھ کالج کے سیکٹری تھے، انہوں نے احتجاج کیا، مگر گورنر نے کالج کی امداد بند کرنے کی دھمکی دی، تو پھر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ تو اس بات سے یہ بات مسلمانوں کے لیے ظاہر ہو گئی کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت قائم کرنی چاہیے جو ہمارے حقوق کے لیے بات کر سکے۔ اس طرح یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ جماعت جو ہے وہ بنائی گئی، اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا حق بھی حاصل کر لیا۔ جداگانہ انتخاب کا حق سے مراد یہ ہے کہ منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں نے چونکہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب بھی آئندہ انتخابات ملک میں ہوں گے تو مسلمانوں کی سیٹیں الگ مختص کی جائیں اور ہندوؤں کی الگ مختص کی جائیں۔ انگریزوں نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا، جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ پھر ایک اور واقعہ جس نے ان کے خیالات میں پختگی لے کر آیا، وہ تھا تقسیم بنگال کی تنسیخ۔ یعنی بنگال کو جو تقسیم کیا گیا تھا اور ہندوؤں نے بڑا احتجاج کیا تھا، 1911 میں انگریز نے اس تقسیم کو منسوخ کر دیا یا ختم کر دیا، اور اس طرح سے بنگال پھر سے ایک صوبہ بن گیا، اور مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوئے تھے وہ فوائد ملنا بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ طرابلس اور بلکان کی جنگیں جو کہ 1912 میں ہوئیں، اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا 1913 میں، اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ اب جنگ بلکان اور طرابلس، بلکان جو ہے یہ کچھ ریاستیں تھیں جو کہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھیں، یعنی ترکی کے سلطان کے زیر اثر تھیں، اور یہ جو سلطنتیں تھیں، ریاستیں البانیہ تھی، بلغاریہ تھی اور سربیا تھی۔ اور اس کے علاوہ بلکان کے علاوہ طرابلس، جس کو لیبیا کہا جاتا ہے، یہ بھی ترکوں کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس پر بھی اٹلی نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے قبضے سے اس کو چھین دیا۔ اس چیز کو دیکھ کر مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ انگریز مسلمانوں کے دوست قطعاً نہیں ہو سکتے، اور ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر بھی ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ کسی صورت بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیلف گورنمنٹ، یعنی ہم ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ ہمیں چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ نے ہندوستان میں ایک خود مختار طرز حکومت کے قیام کو اپنے مطالبے میں شامل کر لیا، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ہندوؤں کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور میثاق لکھنؤ کیا گیا۔ میثاق لکھنؤ جو ہے اس کا مقصد یہ تھا، یہ بال گنگا دھر تلک اور محمد علی جناح ان کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ ہوا، میثاق لکھنؤ پیکٹ بھی کہتے ہیں اس کو، 1914 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف کوشش کریں اور انہیں اپنے حقوق ان سے حاصل کرنے کے لیے انہیں اس بات کے لیے قائل کریں۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی، اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی، بتدریج یعنی آہستہ آہستہ۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 اور ادھر یورپ
1919 میں اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی 1920 میں، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے۔ 1928 اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ عزیز طالبات، جیسے ہی جنگ عظیم اول شروع ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 1914 میں ہندو اور مسلم طاقتیں دونوں قوموں کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا جس کو لکھنؤ پیکٹ یا میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، جس کی روح سے دونوں قوموں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل کر جو ہے وہ برطانیہ سے اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ ان کے اتحاد کی وجہ سے برطانیہ جو ہے وہ پریشر میں آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں 20 اگست 1917 میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہندوستان کو آہستہ آہستہ خود اختیاری حکومت دے دیں گے، اور یعنی ہندوستان کی حکومت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ چونکہ جنگ عظیم اول میں انگریز کو ہندوستانیوں کی مدد کی ضرورت تھی اور تمام اتحادی جو ہیں وہ مل کر جنگ لڑ رہے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ فی الحال ہندوستان میں کسی قسم کی کوئی سیاسی پریشانی جو ہے وہ انہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو آزادی دیں گے اور اپنی حکومت حاصل کرنے کا اور قائم کرنے کا موقع دیں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، برطانوی حکومت نے اپنے سارے وعدوں سے پھر گئی اور اس نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور پھر اس نے ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ یعنی جب ہندوستانیوں نے اس بات پر احتجاج کیا تو پھر اس احتجاج کو دبانے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے شہر امرتسر میں ایک باغ ہے، جلیانوالہ باغ، جس میں احتجاج کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان وہاں پر جمع ہوئے اور اس پہ گولی چلا دی گئی۔ جنرل ڈائر نے اس پر گولی چلائی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارا خون بہایا گیا، اور جب زیادہ احتجاج بڑھا تو اس کو دبانے کے لیے 1919 میں انہوں نے رولٹ ایکٹ منظور کیا، جو کہ بہت ہی ظالمانہ قوانین پر مبنی تھا۔ ادھر انہوں نے جب جنگ میں انہوں نے جنگ کو جیت لیا، جنگ میں انہیں فتح حاصل ہو گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یورپ کے تمام ممالک اور برطانیہ مل کر اور فرانس ترکی کے حصے بکھرے کریں۔ ترکی در حقیقت بہت بڑی سلطنت تھی جس کا نام سلطنت عثمانیہ تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر بہت سارے علاقے تھے، یعنی یہ یوں سمجھیں کہ بڑے وسیع رقبے پر مشتمل تھی۔ اس میں سعودی عرب تھا، عراق تھا، اردن، شام، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور لیبیا تک کے علاقے اس کے اندر شامل تھے۔ اتنی بڑی سلطنت اور وہ بھی مسلمانوں کی، یہود و نصارہ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہ تھی، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس کے حصے کیے جائیں، اور انہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے مختلف ملکوں نے اس کو بانٹ لیا، جس کے اوپر ہندوستان میں بہت زیادہ احتجاج ہوا، اس کے خلاف جو ہے بہت رد عمل آیا اور ایک تحریک شروع کی گئی جس کا نام تحریک خلافت تھا۔ 1919 میں یہ تحریک شروع ہوئی اور علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، دونوں نے بہت زیادہ اس کے لیے کام کیا، اور چونکہ ہندو مسلم اتحاد چل رہا تھا تو گاندھی جو ہے انہوں نے بھی ساتھ دیا اور عدم تعاون کی زبردست تحریک انہوں نے شروع کی۔ عدم تعاون سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انگریز حکومت کے کسی بھی فیصلے میں تعاون نہیں کریں گے، اور اس کے بہت سارے پروگرامز کے بائیکاٹ کیے گئے اور ولایتی کپڑا جو ہے وہ پہننا بند کر دیا، گھر گھر میں چرخے کاتے جانے لگے۔
غرض یہ کہ جو کچھ بھی ممکن تھا وہ مسلمانوں نے کیا، چندے جمع کر کے جو ہے وہ ترکی میں امداد کے لیے بھیجے گئے، اور لیکن اس تحریک کا خاتمہ جو ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہوا کہ ہندو مسلم اتحاد ختم ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ آگ جو ہے یہ مسلمانوں نے لگائی ہے، اور ہندو جو ہیں وہ فوراً اس سارے معاملے سے الگ ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا بوجھ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اور ہندو جو ہیں انہوں نے مسلمانوں سے اتحاد بھی ختم کر دیا، اور ہندو مسلم، اور ظاہر ہے کہ ہندو مسلم تعلقات بھی خراب ہو گئے، اور انگریز کا جو سارا غصہ تھا وہ بھی مسلمانوں کے اوپر اس کو مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ شدھی اور سنگٹن دو تحریکیں چلائی گئی تھیں۔ ان دونوں تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے زبردستی، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے اس کی وجہ سے ایک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اور اس کو وہ جو تعلقات بہتر ہوئے تھے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، یعنی ایک خاموشی رہی، نہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات آئی نہ ہندوؤں کی طرف سے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ سائمن کمیشن ہندوستان سے بھیجا گیا، سر جان سائمن، یہ 7 ممبرز پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ 1928 میں ہندوستان میں بھیجا گیا، اور یہ اس لیے ہندوستان میں آیا تھا کہ تاکہ ہندوستانیوں سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگ کس طرح کی اصلاحات جو ہے وہ ہندوستان میں چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں نہرو رپورٹ جو ہے وہ جواہر لال نہرو جو ہیں انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے وہ بڑی ہی مایوس کن تھی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی، بلکہ سراسر اس میں ہندوؤں ہی کے فائدے کی بات جو ہے وہ کی گئی۔ اور یہ بات دیکھ کر مسلمان جو ہیں وہ اپنے خواب غفلت سے چونکے، اور انہیں یہ لگا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ 1928 میں ہی نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات جو کہ بہت مشہور ہیں، جس میں مسلمانوں کے تمام حقوق کے حوالے سے بات کی گئی، خاص طور پر اس بات کے حوالے سے کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، یعنی وہ اپنا جب انتخاب ہو تو ان کے لیے سیٹیں جو ہیں وہ الگ مقرر کی جائیں۔ تو پھر یہ دنیا کے سامنے جو ہے مسٹر جناح کا 14 نکات جو ہے وہ آئے۔ ادھر 1929 میں کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے، اب ہم کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ مکمل آزادی سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان میں سے انگریز جو ہے وہ نکل جائیں، اور آزادی کرنے کا حق جو ہے وہ ہندوستانیوں کو دے دیا جائے۔ جیسے ہی کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں یہ اعلان کیا کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے، ہندوستانی لیڈروں کو برطانیہ میں بلایا گیا، اور 1930 میں ایک گول میز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد ہوا۔ 1930 تا 1932 یعنی 2 گول میز کانفرنس تھی جو کہ 1930 اور 32 کے دوران ہوئیں، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندو اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا، یعنی گول میز کانفرنس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ ہندوستان میں کس طرح کا نظام چاہتے ہیں اور وہ کیا حقوق ہیں جو انہیں چاہیے، یعنی وہ نظام کے بارے میں ہی فیصلہ نہ کر سکے۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف ایکٹ انڈیا نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا، یعنی 1935 کا نیا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا جو ہے وہ بنایا برطانیہ نے، اور یہ فیصلہ کیا کہ فیڈریشن یعنی مرکز میں الگ حکومت بنائی جائے گی، اور صوبوں میں جو ہے وہ صوبوں کی اپنی اپنی حکومتیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6
اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی۔ یعنی 1937 کے جب انتخابات ہوئے تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ مخلوط انتخاب ہوں۔ مخلوط انتخاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی نشست پر، کسی بھی سیٹ پر ہندو یا مسلم کوئی بھی شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم زیادہ تعداد رکھتی ہوگی وہی ان سیٹوں کو جیتنے میں کامیاب ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس جو ہے اس نے پہلے 6 صوبوں میں اور پھر 2 صوبوں یعنی 8 صوبوں میں اس نے حکومت حاصل کر لی، جبکہ کل 11 صوبے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس چلی گئی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیا میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ملیا میٹ کرنا یعنی تباہ کرنے کا، مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیا۔ یعنی ہندوؤں نے یہ سوچ لیا کہ مسلمان جو ہیں اب ہماری باری آئی ہے، انہوں نے سال ہا سال ہم پر حکومت کی ہے اور اب ہماری باری ہے کہ ہم ان پر حکومت کریں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں اور اپنی ساری دلی خواہشات جو ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو حکومتیں قائم کی گئیں انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس سے مسلمانوں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے اسکولوں کے اندر یہ لازمی کر دیا کہ گاندھی جی کی مورتی کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا جائے اور تمام ہندو مسلم تمام جو طالب علم ہیں وہ ایسا ہی کریں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بندے ماترم جو کہ ہندوؤں کا نغمہ ہے، ترانہ ہے، انہوں نے اس کو تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی اردو زبان کو دبانے کی انہوں نے پوری کوشش کی، ہندی کو اداروں میں نافذ کر دیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں بیسیوں علانیہ اور خفیہ مساعی کی۔ مدغم کرنا یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی شناخت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، ہندوؤں کے ساتھ ان کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری علانیہ یعنی ظاہری اور خفیہ یعنی چھپی ہوئی مساعی یعنی کارروائیاں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو جو ہیں ان کا زور بڑھتا چلا گیا اور مسلمان جو ہیں وہ دلی طور پر ہندوؤں سے بہت زیادہ بدظن ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر کبھی حکومت مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں آ گئی اور انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو ہمارا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور اس ساری چیز کے بارے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت سارے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوئے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ عزیز طالبات، یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان میں ہندوؤں نے اپنی اکثریتی حکومت بنا لی تھی اور مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے اقلیت میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس 11 میں سے 8 صوبے جو ہیں اس میں ہندوؤں کی حکومت تھی اور 3 صوبوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہندو کا پلہ بھاری تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو مٹانے
اور دبانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعتیں نہیں تھیں، بلکہ کہنے کو تو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ سب سے پہلے مسلم لیگ جو کہ 1906 میں قائم ہوئی اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1919 میں جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ بنائی گئی۔ جمعیت العلماء ہند جو ہے اس کے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ تھے اور سیکرٹری جو ہیں وہ مولانا احمد سعید دہلوی تھے، اور یہ متحدہ قومیت کی قائل تھی، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں ان کو اکٹھے ہی ہندوستان میں رہنا چاہیے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں جمعیت العلماء ہند کی۔ اچھا، اس کے بعد خدائی خدمتگار۔ اب خدائی خدمتگار کون ہے؟ صوبہ سرحد کے خان عبدالغفار خان، جن کی تحریک کو سرخ پوش تحریک بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے اگر نظریات کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ بھی ہندوستانیوں یعنی ہندوؤں کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوؤں کے اور مسلمانوں کو اکٹھا ہی ہندوستان میں رہنا چاہیے اور انگریز سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ تیسری جو تحریک ہم دیکھتے ہیں، تحریک احرار یا مجلس احرار، بڑی ہی پرجوش تحریک تھی، اور اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے جو علماء تھے اور بڑی بڑی ہماری شخصیات جو ہیں وہ اس تحریک سے وابستہ تھیں، جن میں چودھری فضل حق تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، عطا اللہ شاہ بخاری اور کئی دوسرے بڑے رہنما تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بہت کام کیا، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، یعنی ہندوؤں سے الگ رہنا چاہیے۔ فی الحال پاکستان کا تصور جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن یہ خیال تھا کہ ہندو جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا ان کا مشکل ہے۔ اب جب 1937 میں کانگریس کی حکومت بن گئی اور انہوں نے مسلمانوں کی ہستی کو مٹانا چاہا یعنی انہوں نے مسلمانوں کے قومی تشخص کو ختم کرنا چاہا، اور انہیں اس طرح کے اقدامات کیے جس سے مسلمان جو ہیں وہ ہندو قومیت کے اندر ہی مدغم ہو جائیں، یعنی اس کے اندر ہی مل جل جائیں، اور الگ سے ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنا تشخص اور اپنا وقار جو ہے وہ برقرار نہ رکھ سکیں۔ اب سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس شخص کے ہاتھ میں تھی، وہ زبردست شخصیت جو ہے وہ محمد علی جناح تھے، اور انہوں نے کانگریس کے اس چیلنج کو بڑی دلیری سے قبول کیا، بڑی بہادری سے قبول کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک طرف تو انگریز جو ہیں ان کے ساتھ سیاسی بات چیت کی، اور ان کو اپنے مطالبات جو ہیں مسلمان قوم کے مطالبات ایک قوم کی حیثیت سے پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریسی لیڈر ہیں جیسے کہ گاندھی، جو کہ ایک کافی یوں کہنا چاہیے تیز قسم کی شخصیت رکھتے تھے، اور چالاکی اور مکاری میں جو ہے وہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جیسے مولانا ظفر علی خان نے لکھا کہ بھارت میں دو ہی بلائیں ہیں، ایک ساورکر، ایک گاندھی ہے، ایک جھوٹ کا چلتا چکر ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ تو واقعی گاندھی کی شخصیت جو ہے وہ مکر و فریب جو ہے وہ بہت بھرا ہوا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ یعنی بکھری ہوئی اقلیت کہتے ہیں وہ قوم جو کہ تھوڑی ہو، تعداد میں کم ہو، اسے ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر وہ کامیاب ہو گئے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، اور انہیں یہ کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں ایک قوم کی حیثیت سے، اور ہماری قوم جو ہے وہ در حقیقت ہندوؤں سے مختلف ہے۔ گویا دو قومی نظریے کا جو ایک بیج تھا وہ بویا جا چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور مسلمان قوم کی ہر تعریف پر پورا اترتے ہیں، ان کی اپنا مذہب ہے، ان کی اپنی معاشرت ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی معاشرتی اخلاقی اقدار ہیں، اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ انداز زندگی جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک الگ خطہ زمین کی ضرورت ہے۔